نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة وقال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية صدق الله العظيم وصدق رسول النبی الکریم۔ صدر مجلس، معزز اساتذہ کرام، عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس خوبصورت بزم میں جس موضوع کے مشک و عنبر سے اپنا دامن گفتگو آراستہ کر رہا ہوں وہ ہے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے صدر ذوالوقار رب جلیل قرآن کریم میں وحدت کی اہمیت کو، یگانگت کی ضرورت کو، استقامت کی فضیلت کو، اخوت کی قوت کو، امت کی طاقت کو، دفاع کی سالمیت کو اور اتحاد مسلم کی لازمیت کو برقرار و پائیدار رکھنے کے لیے انما المؤمنون اخوہ کا اعلان کرتا ہے اور قلب و جگر پر دستک دیتے ہوئے خبردار کرتا ہے ولا تنازعوا، یعنی آپس میں جھگڑا نہ کرو، اور ان الذین فرقوا دینہم کہہ کر ان لوگوں کو للکارا ہے جو دین میں تفرقے ڈالتے ہیں۔ اسی طرح شجر انسان کی شاخوں سے کٹ کر الگ تھلگ زندگی گزارنے والوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حکیمانہ تمثیل سے متنبہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جماعت کو ضروری سمجھو، بھیڑیا اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے، کہ تھام لے رسی خدا کی، چھوڑ دے یار کو، کہ ضرب وحدت سے گرا دے کفر کی دیوار کو۔ سامعین کرام، حاضرین کرام، یہی وجہ ہے کہ اسلام مسلم امہ کو اجتماعیت کی لڑی میں پروتا ہوا کبھی انہیں ید اللہ فوق ایدیہم کا مجدہ سناتا ہے، کبھی رحماء بینہم سے ان کی مدح فرماتا ہے، کبھی انہیں انما المؤمنون اخوہ سے متنبہ کرتا ہے، اور کبھی کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ سے ان کی ہمت بندھاتا ہے۔ اور جب مسلم امہ نے ہمت باندھی تو پھر چشم فلک نے دیکھا کہ طیبہ کے اس جانب حزب اللہ، پہاڑ کے اس جانب کافروں کی فوج، مسلم امہ کے احساس انما المؤمنون اخوہ، تپتی ہوئی ریت پر احد احد پکارتے بلال، پہاڑوں پر جان نچھاور کرتے جاباز، اپنا سب کچھ سبھی پر قربان کرنے والوں کے احساس انما المؤمنون اخوہ۔ آتش نمرود گل و گلزار ہو یا اندلس کے ساحل کشتیاں جلا دو کے شور سے لرزاں، احساس انما المؤمنون اخوہ۔ ایوان کیسر و کسریٰ کی لرز کی بنیاد ہو یا خالد بن ولید کے نام سے کانپتے دشمن، مسلم امہ کے احساس انما المؤمنون اخوہ۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستر شجر سے امید بہار رکھ۔ مگر افسوس کہ آج عصر حاضر کا مسلمان کہاں کھڑا ہے؟ اس کے لیے میں آپ کو جامع جہانواں میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ مسلمان قوم میں جب نا اتفاقی کا بیج بویا گیا تو وہ ہنود و یہود کی فکری الغار کا شکار ہوئی، اور آج قبلہ اول سے خون مسلم کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں۔ کبھی کشمیر سے بھائی بھائی کرتی بہنیں پکار رہی ہیں تو کبھی بیٹا بیٹا کرتی مائیں لٹ رہی ہیں، کبھی بابا بابا کرتی سینکڑوں بیٹیاں سر بازار بکھر رہی ہیں۔ اسی طرح فلسطین، شام اور عراق کے مسلمانوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ کیا وجہ ہے مسلمانوں کا یہ خون ناحق بہنے کی؟ تو صاحبان شعور تاریخ شاہد ہے کہ جب مسلم امہ نے اتحاد کی جگہ انتشار نے لی تو اللہ کی رحمت ہم سے ناراض ہو گئی، جس کے نتیجے میں آج گلے فلسطین کی پتیاں بکھر چکی ہیں، قبلہ اول تحال آزاد نہ ہو سکا، جنت نظیر وادی کشمیر عزتوں کا متون بن چکی ہے۔ ارے اس عہد پرفتن پر نظر دوڑائیں تو آج اس قرۂ ارض پر مظلوم مسلم امہ کی آہوازاریاں، جلاوطن مسلمانوں کی لاچاریاں اور ہر جانب مسلمانوں کی تڑپتی ہوئی بے گور و کفن لاشیں چلا چلا کر روح مسلم کو جھنجھوڑ رہی ہیں کہ اے محافظ حرم، ناموس ازل کے پاسباں، اے خدائے لم یزل کے راستہ بقائے عالم امکان، اے معمار کعبہ، مالک لوح و قلم کے فدائی، تیری فطرت سیما بھی اور طبیعت سراپا بے تابی ہے۔ تو وہ طائر بلند و بام ہے جہاں دوسروں کی رسائی ممکن نہیں، تیرا وجود جہاں بانی و جہاں رانی کے لیے ہوا ہے۔ تو مٹنے کے لیے نہیں بلکہ بلندیوں کو پست اور پستیوں کو بلند کرنے کے لیے آیا ہے۔ آج ہر بلندی، ہر پستی، ہر سمت و جہت اور ہر طرف سے تجھے پکارا جا رہا ہے کہ اٹھ، فطرت کا امن و آبن، فطرت کا رازداں بن، فطرت میں جذب ہو کر فطرت کا ترجمہ بن، تفریق تاریوں کی تاریخ کیا مٹا دے، فطرت کی چاندنی بن، انوار کہکشاں بن۔ آواز غاب کب سے تجھ کو جگا رہی ہے، تو میر کارواں تھا، اٹھ میر کارواں بن۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔